کی محفل ہے نا، ملأ الاعلیٰ میں ہمیں یاد کر رہے ہیں، تو ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ کہ کیسے ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے اعمال قبول ہوئے نا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنا علما۔ الحمد للہ الذی لا یحیط بحمدہ حامد ولا توفی قدرہ بلیغ المحامد، سبحانہ فلا یعبدہ حق عبادت عابد ولو قضى عمرہ قانتا للہ وہو راکع او ساجد۔ اس کا ترجمہ سنیں، یہ اتنی اچھی حمد کی نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کہ آج کے موقع پہ بہت فٹ آتی ہے۔ ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے، جس کی حمد کا کوئی حمد کرنے والا احاطہ نہیں کر سکتا، اور انتہائی بلیغ حمدیں اس کی قدر کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ وہ پاک ہے، پس کوئی عبادت کرنے والا اس کی ایسی عبادت نہیں کر سکتا جیسے کہ اس کی عبادت کا حق ہے، اگرچہ وہ اپنی ساری عمر اللہ کے لیے عبادت کرتے ہوئے رکوع میں یا سجدے میں صرف کر دے، پھر بھی حق ادا نہیں ہوتا۔ یا اللہ، واقعی ہم جو اس پہ ایمان لاتے ہیں۔ تو عید سعید، سب کو عید بہت مبارک ہو۔ اس تکبیر کے ساتھ اللہ میرے ساتھ کہہ کہ ان کا یہ جگہ جو ہے نا گواہ بنے گی کہ یہاں تکبیرات ہوئی تھیں اور اللہ کا ذکر ہوا تھا رمضان کے بعد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ تقبل اللہ منا ومنکم الصیام والقیام وصالح الاعمال وکل عام وانتم بخیر۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے، ہم سب کے قیام، روزے، رکوع، سجود، تراویح، شبینے، ہمارے فطرانہ، ہماری زکوٰۃ، ہمارے صدقات اور سارے نیک اعمال جو ہم نے کیے، وہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیں، اور ہمیں ایسی عید سعید بار بار اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ عید مبارک سب کو، کیونکہ ہم تو یہاں عید کی نماز میں بھی نہیں تھے۔ دوسری ایک بات، اٹس گوئنگ ٹو بی ویری 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 شارٹ، کہ اللہ کی تذکیر ہے اور پھر ہمیں ظاہر مل بیٹھنے کا بھی بہانہ ہے، سب کچھ تو بہت شارٹ ہوگا۔ اور پھر یہ کہ ایک ہلکا سا پوائنٹ بتا دوں کہ بولنے والا بول رہا ہوتا ہے بعض، اور بولنے والے سے زیادہ عالم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ میرا تجربہ ہے ایز اے اسپیکر، کیونکہ ان کے سوالات سے مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، کیونکہ علم تو اتنا وسیع کسی کے پاس۔ اب شیطان کا ایک ہتھ کنڈا ہوگا، وقت ضائع کرے گا۔ بولنے والا کچھ بولنا چاہے گا، وہ آگے بتا ہی رہا ہوگا، یا کوئی بات چھوٹ جائے گی، میں یہ بول دوں، اس میں ہمارا ٹائم خراب ہوگا۔ تو اس کے بعد یہ ہم اس کو کور کر لیں جو بھی ہمارے پوائنٹس ہیں، اس کے بعد ہماری جو ریفریشمنٹ ہوگی، چائے ہوگی، کھانا پینا چٹخارے، اس پہ ہماری بات چیت تو چلے گی۔ تو اس پہ آپ مجھے کچھ سکھائیے گا، میں آپ کو کچھ بتاؤں گی، کیونکہ ایک دوسرے سے ہی سیکھتا ہے، کیونکہ علم تو اتنا وسیع ہے، اتنا وسیع کہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں عالم، نو ون کین سے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کشتی پہ جا رہے تھے تو چڑیا نے چونچ میں پانی بھرا، تو خضر علیہ السلام کو پاس آیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجا تھا کہ علم حاصل کیجیے۔ تو خضر علیہ السلام کیا کہتے ہیں، اے موسیٰ علیہ السلام، یہ جو چڑیا نے چونچ میں پانی بھرا ہے نا، اس کے برابر بھی اللہ ہمارا علم ہے، عالم تو وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ ٹھیک ہے، تو ہم اس کو کر لیتے ہیں جلدی سے، خاموشی سے، شیطان کے ہٹکنڈوں سے رہتے ہیں، کیونکہ پوائنٹس تو بہت آئیں گے دماغ میں، سب عالم ہے، سب جانتے ہیں نا۔ چلیں ہم شروع کرتے ہیں۔ تو اعمال کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعمال کی قبولیت کی نشانی۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کیا ہے قبولیت کی نشانی، کیونکہ انسان کو ہوتا ہے نا کہ ہم نے رمضان میں نیندیں بھی وہ ہوتی کم ہوتی ہے، سحری پہ اٹھنا، پھر اس میں یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، روزے میں کے لیے آتا ہے نا کہ کچھ لوگوں کو صرف بھوک اور پیاس ملتی ہے اور روزے کا ثواب نہیں ملتا ہے، کیونکہ وہ آنکھ بھی زنا کر رہی ہوتی، کوئی فحش چیز دیکھ لی، ٹی وی پہ دیکھ لی۔ آج کل تو ٹی وی کون کھولتا ہے، موبائل پہ سب کچھ آ جاتا ہے۔ ایون آپ پرو مسلم کو اسلامک ایپ بھی کھولو تو کھڑی ہوتی ہے عورت کا سینہ اور ایک ریانیت نظر آ رہی ہوتی، تو آنکھ کے زنا سے بچاتے ہیں، کان سے کوئی ایسی چیز نہیں سننے میں، پتہ ہے کہ روزہ جو ہے نا خراب ہو جائے گا ہمارا۔
کوئی ایسی جگہ چل کے ہم نہیں جا رہے ہوتے، مووی تھیٹرز وغیرہ، حالانکہ ضرورت نہیں، آج کل تو موبائل میں سب ہے، اور ہم جو ہے غیبت نہیں کر رہے ہوتے. ہمیں پتہ ہے کہ غیبت کریں گے تو آپ کو معراج کی رات دکھایا گیا کہ کچھ لوگوں کے تانبے کے ناخن تھے اور وہ اپنے چہرے کو گلے کو ایسے اسکریچ کر رہے تھے. تو ہم حد الامکان کوشش کرتے ہیں نا بہت اچھی طرح ساری چیزوں سے بچنے کی. غیبت ہے، کسی پہ سلینڈر ہے، جھوٹ ہے، وعدہ خلافی ہے، امانت میں خیانت ہے، منافقت کی جو نشانیاں، چار جب بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، جب وعدہ کرتے ہیں تو وعدے کے خلاف کرتے ہیں، جب امانت دی جائے تو اس میں خیانت کرتے ہیں، جب غصے میں آ جائے تو گالی گلوچ پہ اتر آتے ہیں. تو ہم اس آیت پہ عمل کرتے ہیں، قولا معروفا قولا سدیدا، بات اچھی بات کرنی ہے نا، قولوا للناس حسنا، یہ آیتیں ہیں نا کہ لوگوں سے اچھی بات کرو. تو ہم اپنے آپ کو بہت بچا رہے ہوتے ہیں. اور سائنس بھی، اور 30 دن ہوتا ہے نا، 30 دن سائنس بھی یہ پروف کر رہی ہے آج کے انسان کی عادتوں کو بدلنے کے لیے یو نیڈ اونلی 30 days، 30 دن چاہیے ہوتے. تو اللہ تعالیٰ نے 30 دن رکھے. تو یہ ہے کہ ہم نے رمضان کی عبادت نہیں کی، رمضان کے رب کی عبادت کی، ٹھیک ہے نا. اور اس 30 دن میں اب ہماری پورا سال کیا پوری زندگی ویسی گزرنی چاہیے نا. اس میں تہجد بھی ہو، اشراق بھی ہو، عبادات بھی ہو، قرآن بھی بہت پڑھنا، سمجھنا، تدبر سے اس پہ غور و فکر کرنا. اور جو جتنی اچھی آواز سے قرآن پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کان لگا کے سن رہا ہوتا ہے اس کو نا. تو اعمال کی قبولیت کی اتنی ساری چیزوں سے ہم بچیں نا. ان شارٹ اٹ واز اے شارٹ کہ ہم اتنی ساری چیزوں سے بچیں. تو اعمال کی قبولیت کی کیا نشانی ہے؟ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں تمہارے عمل کے قبول ہونے کی نشانی یہ ہے کہ تمہیں اپنا عمل بہت ہی حقیر، ناکافی اور کمتر معلوم ہو، حتیٰ کہ اللہ کے نیک بندے ہر نیکی کرنے کے بعد استغفار کرتے ہیں. نیک بندوں کی کیا ہے کہ جہاں نیکی کی فوراً استغفار کہ اللہ کرنے. کہ آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ اس کو ہم سے قبول فرما لیجئے. اور آپ سننے والے، دیکھنے والے، کہ جس میں ساری عمر قیامت تک طواف ہوگا، حج ہوگا. تو پیغمبر بھی جو ہے کام کرنے کے بعد اس کے اپنی بڑائی نہیں سمجھتے تھے، اللہ کی توفیق سمجھ استغفار کرتے تھے. تو ہم نے جو کچھ کیا ہمیں وہ کمتر لگے، ناکافی لگے، اور جو ہے ہم اس کے بعد ہر نیکی کرنے کے بعد ہمیں استغفار کرنا چاہیے کہ کہیں اس نیکی میں کوئی کوتاہی نہ ہوئی ہو، اس لیے استغفار کرنا چاہیے. پھر یہ سب امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قبولیت کیسے ہمیں پتہ چلی. اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے سلام پھیرتے تو اللہ سے 3 بار استغفار کرتے ہیں، ہے نا، اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر، نماز کے اذکار میں. جبکہ آپ کی نمازیں تو ایسی کہ پوری نوافل میں سورۃ البقرہ پڑھی جا رہی، سورۃ النساء پڑھی جا رہی. ہماری تو وہ نماز اور خشوع و خضوع بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس کا کیا کہنے، ان کے رکوع، ان کے سجود، ان کا قیام، ان کا سارا کچھ نا. تو اس کے بعد بھی آپ سسم خود بھی استغفار کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں ہمارے نماز کے اذکار میں، اور ہم بھی ان کی سنت کو فالو کریں. اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حج کے بعد استغفار کا حکم دیا ہے کہ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ جب تم حج سے فارغ ہو جاؤ تو کیا کرو، واستغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم، کہ سورۃ البقرہ 199 کے استغفار کرو، اور کیونکہ اللہ بخشنے والا، رحم فرمانے والا. جبکہ حج کے بعد تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ایسے پاک ہو گیا جیسے کہ ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو بے گناہ ہوتا ہے، وہاں بھی استغفار کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور آج کل تو میری بیٹیوں، بہنوں، نواسیوں، یہاں تو 3 جنریشن بیٹھے ہوئے، بیٹیاں بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، اور نواسیاں بھی ہیں میری، ہے نا. اس وقت میں 3 جنریشن، آئی ایم ویری ہیپی، 3 جنریشن کے بیچ میں ہوں. تو اس وقت تو فتنے کا دور ہے اور بہت زیادہ استغفار کرنا ہے. آپ لوگ دے رہے ہیں کیا ہو رہا ہے پیلسٹائن کے ساتھ، مسلمان کس طرح پیس رہے ہیں، ہے نا. وہی بات صادق آ گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسلمان جو ہے اس خش و خاش کی طرح ابھریں گے جیسے پانی پہ خش و خاش. تو اللہ کے رسول صحابہ کرام اجمعین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ کیا ہم کم تعداد میں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم کثیر تعداد میں ہوں گے، تمہیں حب دنیا ہو گئی ہوگی اور تم موت کو بھول گئے. آج مٹیریلسٹک دنیا ہے نا. کراکری کٹلری بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیسا ڈنر تھا، واہ واٹ ہائی کلاس پارٹی تھی، او دس دیٹ، آئی ول گو دیر، آئی ول ناٹ گو دیر، ہے نا. تو تمہیں حب دنیا ہو گئی اور موت کو بھول گئے ہو. موت کو واقعی بھولے، جبکہ صحابہ کرام تو قبریں کھود کے لیٹ جاتے تھے نا. تو یہ ہے تو تم موت کو بھول گئے، تمہیں حب دنیا ہو گئی ہوگی. تو استغفار کی آج کل بہت ضرورت ہے، کیونکہ جہاں استغفار ہو رہا ہوتا ہے وہاں عذاب نہیں آتا ہے. کیا پتہ میرے اور آپ کے استغفار کرنے سے یہ شہر، یہ قریہ، یہ بستی، یہ دنیا عذاب سے بچا. جہاں بوڑھے اور بچے ہوتے ہیں وہاں بھی عذاب نہیں آتا، اور جہاں بہت زیادہ اللہ کا ذکر اور استغفار ہوگا. تو استغفارات میں آپ کو بھیج دوں گی پورا PDF، عواطف کو کہوں گی وہ آپ کو پورا بھیج دے. وہ ایسے استغفارات ہیں کہ ہمیں آتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے.
جب اس کو آپ پڑھیں گے کہ مجھے تو یہ بھی آتا ہے، مجھے تو یہ بھی آتا ہے، یہی تو ہے نا یاد دہانی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا بہت، ہم وی آر پریولیج پیپل. آج آپ پیلسٹائن کو دیکھیں کہ وہ چیز کو ترس رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، کھانا پینا، کپڑا، روٹی، مکان. تو وی آر پریولیج پیپل، ہمیں تو بہت اس کا شکر. تو وہ حمد کی بھی ایک کارڈ ہے، تو وہ بھی میں عواطف کو بھیج دوں کیونکہ آپ لوگوں کو بھیج دیں. آپ لوگوں کے جو بھی گروپس ہوں، آپ کے سعودیہ سٹی کے جو بھی ہو، تو وہ بھی ضرور پڑھا کریں، کیونکہ اللہ جو ہے نا شکر کرنے والوں کو پسند. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم مجھے شکر کرو گے تو لازیدنکم، ٹھیک ہے، لئن شکرتم لازیدنکم وئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر تم شکر کرو گے تو میں زیادہ دوں گا، مزید دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا پھر عذاب بھی بہت شدید ہے، ٹھیک ہے. تو وہ کارڈ بھی بھیج دیں گے، اس کو وہ کہیے گا. تو آج کل تو بہت ضرورت ہے کہ ہم استغفار کریں، بہت زیادہ، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں قیام اللیل کے بعد استغفار کرنے والوں کی تعریف یہ ہے، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. الزاریات. اس دن ہم بیٹھے بیٹھے چیٹ کر رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، فیملی جمع ہوئی ہے. تو وہ ابیر جو ہے نا، دوسری بیٹی وہ کینیڈا سے، وہ کہے وہ پڑھ لو، تہجد پڑھ لو، تہجد پڑھ لو. پھر میں نے آیت سب کو سنائی، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ سحری کے وقت وہ توبہ استغفار کرتے ہیں. کون؟ جو تہجد پڑھتے ہیں، ہے نا. تتجافا جنوبہم علی المضاجع، کہ وہ اپنی پیٹھیں جو ہے نا بستروں سے الگ رکھتے ہیں. یہ آپ 3 صورتیں پڑھتی ہیں نا، ان میں سے کسی میں ہے نا، ملک سجدہ واقعہ رات کو پڑھتی ہیں اس میں، کہ وہ اپنی پیٹھیں جو ہے بستروں سے الگ رکھتے ہیں اور تہجد پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو تہجد کے وقت وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ استغفار کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ تہجد کے وقت جو ہے اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ تجلی فرماتے ہیں، اور آپ سب نے فرمایا کہ ہمارا پروردگار بلند برکت والا ہے، ہر رات کو اس وقت آسمان دنیا پر آتا ہے. اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان پر ہے، اللہ کا عرش 7ویں آسمان پر، اس کا تھرون، اس کے فٹ سٹیپ ادھر ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ اتنے ہم سے پیار کرتے ہیں کہ آسمان دنیا جہاں میں چاند ستارے، ہماری جو دنیا کا آسمان ہے، اس پہ تجلی فرماتے ہیں. جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی مجھ سے دعا کرنے والا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے کہ میں اسے دوں، کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کو بخش دوں. اور صبح تک اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بندوں سے فرماتے رہتے ہیں. اور وہ وقت کو نا ہمیں شیطان بلا دیتا، ابھی چھوڑو، بچوں کو اٹھانے میں دے رہے ہیں، ابھی فجر میں دے رہے ہیں نا، وہ کھو دیتے ہیں. تو بہت زیادہ استغفار. اور یہ آپ علماء کہتے ہیں کہ تہجد کے وقت کی دعا ایسے ہے جیسے وہ گیم نہیں ہم کھیلتے، ایک نشانہ جو ایک ٹارگٹ جو کہ مس ہی نہ ہو کبھی، وہ ضرور جا کے لگتا ہے دعا قبول ہوتی کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہی ہے آپ کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا. تو وہ ضرور. اور یہ ہم نے سیکھا، 30 ڈیز ہماری پریکٹس ہو گئی نا رمضان میں، تو وہ ہمیں نہیں چھوڑنا چاہے. 2 رکعت ہم پڑھ لیں، ٹھیک ہے، تو ہمارے سارے مسئلے آسان ہو جائیں گے، دعائیں قبول ہو جائیں گی. اور مسلمانوں کے لیے خاص طور پہ مانگنا ہے، امت مسلمہ کے لیے، پیلسٹائن کے لیے، جہاں جہاں سفر کرے سب کے لیے. اچھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وضو کے بعد توبہ استغفار کو مشروع ٹھہرایا. آپ کو پتہ ہے نا، وضو کرنے کے بعد جو کہے گا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ کیا ہے وہ بتاؤ دعا پوری. ہاں نہیں، وہ ہے نا وضو کے بعد اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. پھر یہ بھی پڑھتے ہیں نا اللہم اجعلنی من التوابین، اللہ توبہ قبول فرمانے سے بنا دے مجھے اور پاکیزہ لوگوں میں سے بنا دے. تو جو وضو کے بعد یہ پڑھتا ہے تو وہ 8 دروازے سے جس سے چاہے وہ داخل ہو جائے. تو وضو کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار ہمیں کہا ہے کہ وہ کریں. الغرض جسے اپنے رب کے حق کا اندازہ ہو جائے اور اس کے مطابق اپنے عمل کی مقدار دیکھے اور اپنی ذات کے عیوب پر نظر ڈالے. ہم عیبوں سے بھرے ہوئے، عیوب ہے ہمیں نا. تو اس کے پاس ہر عمل کے بعد استغفار اس عمل کو ناکافی اور کمتر سمجھنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہوگا، ٹھیک ہے. پھر سورۃ الحج میں فرمایا ما قدر اللہ حق قدری ان اللہ لقوی عزیز. ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ پہچانی جیسا کہ اس کے پہچاننے کا حق ہے. واقعی ہے کہ قوت اور عزت والا تو اللہ ہی ہے، اور واقعی ہم اس کی قدر نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے گناہوں کے باوجود ہم سے نہ کھانا روکا، نہ پانی روکا، اولاد دیے، بچے دیے، گھر دیے، اور ان لمیٹڈ ہمارے پاس نعمتیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے، ہے نا. اور اللہ تعالیٰ اگر پکڑنے پہ آئے تو وہ ہم کو میں سے پکڑ لے اور عذاب دے تو ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچتا، ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کی قدر کو پہچاننا ہے کہ وہ کیسا ہے، ٹھیک ہے. پھر ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے. اس کی قدرت کاملہ کا حال تو یہ ہے کہ قیامت کے روز پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی، آسمان اس کے دست راست میں لپٹے ہوئے ہوں گے، اس کے سیدھے ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں آسمان ایسے لپٹے ہوئے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے.
پاک اور بالاتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. یعنی اتنی سپرفیشل پاور ہے اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے. اور ہماری نمازوں کا حال دیکھیں. ابھی ہمیں کوئی بلائے، کوئی پریزیڈنٹ، کوئی بادشاہ، کوئی پریزیڈنٹ تو چھوڑے، کوئی ہمارے ڈپلومیٹس کوئی ہائی لیول کا بلا لے تو ہم لوگ تو اتنا اچھا زیبتے ہیں یہ کر کے، یہ سوٹ پہنوں وہ پہنوں. لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ تو سپرفیشل پاور. ہماری نمازیں آپ دیکھ کیسی ہے. ہم سوچتے نہیں کہ اس ہستی کے آگے کھڑے ہے نا. یوم یقوم الناس لرب العالمین، یہ تو وہ دن ہوگا جو رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے حشر کا. تو میں تو بس ہر وقت جب نماز پڑھتی ہوتی یوم یقوم الناس لرب العالمین، یہ وہی تو دن ہوگا جو میں ایسے کھڑی ہوں گی اللہ کے یہاں. اس وقت ڈر آتا ہے اور نمازیں اچھی ہو جاتی. اور چھوٹی چھوٹی جب آپ تلاوت کرتی ہیں نا صبح، تو 3 آیت بیر منیمم آپ کو ایک رکعت میں ہونی چاہیے. زیادہ یاد کر لیں، نئی صورتیں یاد کریں. صورتوں میں سے نئے کچھ ایسی ہوتی ہیں آیتیں جو بہت ایزیلی یاد ہو جاتی ہیں. وہ میں نے تو یہ شروع کر دیا. صبح جو میں دورانیہ قرآن کا کرتی ہوں اس میں سے میں یاد کر لیتی ہوں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ میں اس لیے اس لالچ میں کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پڑھتا جا قرآن پڑھتا جا، اور جہاں رکیں گے وہاں میں نے کہا اللہ حافظ تو نہیں ہوں میں، تو میں اتنا تو کر لوں. میرے جتنے درس جا رہے ہوتے ہیں نیو یارک میں منڈے، وینسڈیز، فرائیڈیز، اور انگلش میں ایک سیٹرڈیز کو جا رہا ہے یوٹیوب پہ، فیس بک پہ لائیو. تو میں جو بھی یاد کرتی ہوں بتاتی ہوں اپنی بہنوں کو نا، جو میرے ساتھ ہم پڑھ رہے ہوتے کہ دیکھیں یہ اس طرح یاد کریں. تو بس اللہ تعالیٰ تو پتہ نہیں کس نقطے پہ آپ کی بخشش کر دے، کون سے جنت کے ہے نا وہ اعمال دے دے. تو چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو کیچ کرنا ہے ہمیں نا، کہ اللہ تعالیٰ کسی طرح ہم سے راضی ہو جائے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کو دیکھنا ہو کہ کسی کی رمضان مبارک کی عبادت قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، تو اس کے رمضان کے بعد آنے والے اعمال دیکھو کہ قبول ہوئی نہیں. اگر رمضان کے بعد بھی نیک اعمال پر اس کی استقامت ہے، وہ اسٹیٹ فاسٹ ہے، وہی چیزیں کر رہا ہے جو اس نے رمضان میں کی نا، جو چیزوں سے اللہ نے بچنے کو منع کیا ہے، جو چیزیں کرنے کو کیا ہے. تو اس طرح باقی جیسے ماہ رمضان میں تھی، تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی رمضان میں کی جانے والی عبادتوں اور اطاعتوں کو قبول فرما لیا. اگر آپ اسی ڈگر پہ چل رہے ہیں جو آپ نے رمضانوں میں کی، جس کی وجہ سے اسے ان اعمال کو تسلسل کے ساتھ باقی رکھنے کی توفیق عطا فرمائی. اگر آپ کے پھر وہی نیک اعمال ہے تو اس کو آپ کو توفیق دے دی اللہ تعالیٰ نے، اور آپ کی رمضان کی عبادتیں قبول ہوں. یہ نشانی انہوں نے بتائی ہے ابن تیمیہ نے. اور جس کو دیکھو کہ رمضان کے بعد اس کے اعمال میں یک لخت فرق آ گیا ہے، اور وہ راہ ہدایت سے بھٹک کر پھر اسی راہ کا راہی ہو گیا ہے جس پر کہ وہ ماہ رمضان المبارک سے پہلے گامزن تھا، تو سمجھ لو کہ اس کا شمار بھی انہی لوگوں میں ہے جن کے متعلق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کتنے ہی ایسے روزدار ہیں جن کے نصیب میں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ہے، رات میں قیام کرنے والے ایسے جن کے نصیب میں سوائے رات جگنے کے کچھ نہیں. کچھ لوگوں کو کچھ بھی نہیں ملتا، بس جاگ رہے ہیں کچھ نہیں، کیونکہ اعمال انہوں نے نہیں بدلے نا. آنکھ نے وہ کچھ دیکھا جو اللہ نے منع کیا، کان نے وہ کچھ سنا جو اللہ نے منع کیا. میں آپ کو ایک پتے کی بات بتاؤں، جب میں نے 2 چیزیں میں نے بہت، یہ بیٹھے ہیں گواہ بھی بیٹھے ہیں زمین کے گواہ، میری نواسیاں بھی بیٹھی ہوئی، 2 چیزیں جب میں نے اس حدیث پہ پہنچی قرآن پڑھتے پڑھتے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جبریل علیہ السلام نے وعدہ کیا کہ میں آؤں گا، اور تشریف لاتے تھے جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے وحی لے کے، اور وہی مطلوع جو قرآن ہے، وہی غیر مطلوع جو حدیث ہے، اس کے لیے بھی جبریل علیہ السلام آتے تھے نا. تو ایک دفعہ جبریل علیہ السلام نے وعدہ کیا، وہ تشریف نہیں لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوئے. جبریل علیہ السلام کا نہ آنا ظاہر ہے پریشان ہوئے. ادھر سے ادھر سے ہم نہیں ٹہلنے لگتے، دا جسٹ آف دا حدیث، دا مفہوم آف دا حدیث آئی ایم ٹیلنگ یو. تو آپ پریشان چکر لگا رہے. تو آپ کی جو تھی زوجہ محترمہ وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو گیا، آپ کیوں پریشان ہیں؟ انہوں نے کہا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جبریل علیہ السلام نے وعدہ کیا اور تشریف نہ لائے ہوں. ٹھیک ہے، تو جبریل علیہ السلام آئے جب، نہیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آیا کہ کوئی ٹینٹ تھا، اس کے نیچے کتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کتا چھوٹا سا تھا نا پپی، اس کو ہٹا دیا وہاں سے. جب جبریل علیہ السلام تشریف لائے تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ جہاں تصویر اور کتا ہوتا ہے ہم نہیں آتے، لیکن وہ کتے مستثنا ہے جو آپ کے گھروں کی حفاظت کرتے ہیں، وہ آپ کی باؤنڈری میں رہیں گے، گھر میں نہیں آئیں گے. شکاری کتا جس سے آپ شکار کرتے ہیں نا، وہ عذر میں آتے ہیں، وہ مستثنا ہے، وہ ہوتا ہے. تو اور دوسرا یہ کہ جہاں تصویر ہوتی، میں نے ہر ممکن تصویریں پھینک دی، جلا دی، کر دی، اور میں اپنے بچے، میری تصویر کوئی نہیں لیتا، سب کو پتہ ہے کہ میں پسند نہیں کرتی، نہ نانی کی نواسیاں لیتی میری بچے لیتے ہیں، اور کبھی لے لیتے تو میرا بھائی ہے نا، ماموں جو بچوں کے بہت غصے ہوتے ہیں کہ جب تمہاری ماما منع کرتی تو کیوں تصویر ہے، کیونکہ میں اس حدیث سے ڈر گئی نا. اور آپ کو پتہ ہے ایک جو تھے معلم تھے، اسپیکر تھے، اسکالر تھے، وہ مسجد میں کہیں درس دیتے تو ان کی بات لوگ سنتے نہیں تھے. تو ان کو ایک روایت پہنچی کہ جو عمل نہیں کرتا نا اسپیکر، اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا ما علیک الا البلاغ، آپ کا کام تو صرف پہنچانا ہے،
ہدایت دینا تو میرا کام ہے نا، انک لا تہدی، کہ آپ سے اللہ تعالیٰ نے آپ سے کو فرمایا کہ آپ تو ہدایت نہیں دے سکتے، میں دے سکتا ہوں. تو اور میرا کام ہے 1 گھنٹہ کوالٹی ٹائم میں دیتی ہوں محلے والوں کو، دور دراز سے دوسرے ملکوں سے بھی لوگ ہوتے ہیں، اور باقی تو کام اللہ کو ہدایت دینا ہے نا، ہمارا کام ہے پہنچا دینا نا. تو میں نے یہ چیزیں بالکل چھوڑ دی ہیں نا. لیکن وہاں میں مجبور ہو جاتی ہوں کیونکہ میں تو قرابت داری سے بھائی بہنوں سے جاؤں گی، تو پھر میں ایک کونے میں کہیں بیٹھ جاتی ہوں. اور ایک تو مخلوط پارٹی ہوتی کہ مکس گیدرنگ ہوتی ہے، تو وہ ساری چیزیں پڑھ لی ہیں قرآن میں، تو پھر چونکہ بہت قریبی رشتہ دار وہ ہوتے ہیں، جانا بھی پڑتا ہے، گفٹ بھی دینا ہوتا ہے، تو میں تو ایک کونے میں ابایا اوڑھ کے، میرے کپڑے نہیں دیکھے کسی نے. تو پھر لیڈیز گیدرنگ میں مجھے موقع مل گیا کپڑے بہت بھرے ہوئے لگے، تو وہ بھی میں کہ تو میری بیٹی ہے ابھی آ رہی ہوگی، تو اس نے کہا کہ ممی آپ کو کون دیکھتا ہے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے میں بری ہوں لیکن میری عمر کا مرد تو دیکھے گا مجھے. سو شی واز کوائٹ، بھائی ہے نا، ظاہر ہے نا. تو سچ. تو یہ ہے کہ میں اپنی تعریف نہیں، میں یہ بتا رہی ہوں کہ اگر کوشش کرو نا تو یہ چیزیں ہو جاتی ہیں، کیونکہ جنت آسان نہیں ہے. جنت تو جنت کے لیے میں کیا لے کے جا رہی ہوں، کسی ادا پہ تو اللہ خوش ہو جائے نا. اور پھر ان کے لیے بھی ہمیں مشعل راہ بنا ہے نا، آثار چھوڑنے کہ ہاں ایک نانی، ایک ماں، ایک دادی ایسی تھی کہ ہاں واقعی نہیں تھا، ان کو دکھاوا نہیں لیکن دل میں تو اللہ کے لیے ہونا چاہیے، تو ایک مثال بھی ہونا چاہیے. تو پھر کتنے ہی وہ فرماتے ہیں ابن القیم، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جن کی نصیب میں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں. تو یہ سارے کام کے تو بھوک اور پیاس، ہمیں تو ثواب نہیں ملانا. اور کتنے ہی رات میں قیام کرنے والے ایسے جن کے نصیب میں سوائے رات جاگنے کے کچھ نہیں ہے. کیونکہ عمل اللہ تعالیٰ نے جو ہے سب سے اشرف المخلوقات ہمیں بنایا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، احسن بنایا، سب سے خوبصورت. ہم چوپائے نہیں ہیں، ہم جانور نہیں ہیں، 4 پیروں پہ نہیں، ہم رینگنے والے ریپٹائلز نہیں ہیں، کیڑے نہیں ہیں، سانپ نہیں ہیں، بچھو خوبصورت ہے نا بنایا اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ نے چہرہ بھی ہمیں خوبصورت بنایا. یہ تو ہم ہے نا اللہ کی تخلیق میں برائیاں کرتے رہتے، اس کی ناک موٹی، وہ ٹھنگنی، وہ ناٹی، اللہ کو نہیں پسند، جبکہ اللہ نے کہا میں نے احسن التقویم بنایا. تو اللہ تعالیٰ نے تو خوبصورت بنا دیا. خوبصورت چہروں کی ضرورت نہیں، اتنی حسین جنت مزین کی ہوئی ہے، آراستہ پیراستہ کی ہوئی ہے، اس کے لیے خوبصورت اعمال چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ آپ مغرب کے بعد پڑھتی ہیں نا سورۃ ملک، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بابرکت ہے وہ ذات جس نے جو تبارک الذی بیدہ، جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر. وہ تو بادشاہ ہے، وہ کچھ بھی کر لے، ٹھیک ہے، رزق لے لے، رزق دے دے، اولاد نہ دے، کچھ بھی کر لے. اور وہو علی کل شیء الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس نے یہ ہمیں فلسفہ دیا موت اور زندگی کا، کہ اس نے موت اور زندگی بنائی یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں سے بہترین عمل کون کرتے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ویلکم، کہ تم میں سے احسن عمل کون کر کے لاتا ہے. ٹھیک ہے، ہمارا ٹاپک ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ رمضان میں اتنی محنت کی، روزہ، قیام، فطرانے، تراویح، تہجد، تو ہماری وہ قبول ہوئی کہ نہیں. تو ان اسلامک پرسپیکٹو وی آر ڈوئنگ دیٹ. تو جو ہے کہ کیا لے کے آیا، تو اللہ موت اور زندگی کا فلسفہ. بعض دفعہ اٹھتے ہیں نا، اللہ کیا زندگی، کیا کرنا ہے. سورۃ ملک روز شام میں پڑھتی ہیں، آپ کو پتہ چل گیا کہ اللہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ دیکھنے کے لیے کہ کون احسن عمل، بہترین عمل. تو اللہ تعالیٰ خوبصورت تو ہے، اس کو تو احسن خوبصورت عمل چاہیے. جو سورۃ الملک میں مغرب کے بعد روزہ آپ پڑھتی، تو اچھے عمل لے کے جائیں گے تو ہمیں جنت ملے گی نا. اور سب کو معلوم ہے آثار عمل کیا ہے. اچھا، علماء کہتے ہیں اگر حج، عمرہ، روزہ اور دیگر عبادات اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ پا لیں تو اس کی نشانی یہ کہ بندہ نیکی کے بعد نیکی کرتا چلا جاتا ہے. اب آپ اس میں ہم آگے بڑھیں گے تو اس کا مطلب ہے قبولیت. اگر وہی تہجد ہے، اگر 4 پڑھتے تھے تو 10 پڑھ لیے، 8 پڑھ لیے، اگر اشراق بھی ہم کنٹینیو ہے، اور ہماری 5 فرض نمازیں تو پڑھنی ہیں، اس کے بعد یہ سب آتا ہے، چاشت ہے، اشراق ہے، تہجد ہے، یہ سارا. تو اگر قرآن آپ 1 صفحہ پڑھیں تو 2 پڑھیں گی، 1 پارہ پڑھیں گی. اگر آپ کی آگے بڑھنی، ترقی ہو رہی تو سمجھے کہ، اور پھر اسٹیٹ فاسٹ بھی، یعنی کہ آج کیا کل چھوڑ دیا تو کیا ہے کہ تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ چیزیں قبول کر لی. تو کتنی خوشی ہوئی نا ہمیں یہ جان کے کہ ہم نے جو عبادتیں کی وہ کس طرح ہماری قبول ہوئی، کیا ہوئی. اب ہم دیکھ لیتے ہیں، چونکہ بہت سوالات ہوتے ہیں اس پہ، شوال کے روزوں پہ نا، رمضان کے بعد شوال کے روزے پہ.
شوال کے 6 روزوں کی پہلے تو ہمیں مختلف نیتیں ہمارے دل میں ہونا چاہیے کہ میں شوال کا روزہ کیوں رکھتی ہوں. ایک تو آپ سسم کی حدیث ہے, ٹھیک ہے. شوال کے 6 روزے رکھنے میں درج ذیل نیتیں کی جا سکتی ہیں. رمضان کے روزوں میں جو کمی واقع ہوئی ہے اس کمی کو پورا کرنا ہے. دل تو مطمئن ہوا ہی نہیں, اللہ اور عبادت کر لیتے اور اچھے روزے رکھ لیتے تو اس کمی کو اللہ پوری کر دے شوال کے روزے میں. رمضان کی نعمت کا شکر ادا کرنا ہے. اللہ اتنا اچھا مہینہ ہم زندہ رہے. ہم نے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں رمضان میں تو گردن چھڑاتا ہوں آگ کے عذاب سے, ہے نا, تو ہم زندہ رہے, رمضان کی نعمت ہمیں ملے. اور رمضان میں تو نفل نمازوں کا ثواب فرض نمازوں کے بغیر مل جاتا ہے. کتنی بڑی نعمت ہے رمضان نا. اللہ کی اطاعت پر ثابت قدمی حاصل ہو, جو کچھ میں نے پڑھا اس پہ ثابت کر, جو کچھ میں نے عمل کیے. اچھے خاتمے کی نیت کرنا کہ شاید میرا خاتمہ اس دن روزے کی, اگر میری موت لکھی ہے تو اچھا خاتمہ ہو شوال کے روزے میں. اور آپ کو پتہ ایک دن کا روزہ رکھنے سے, ایک دن کا جو روزہ ہم رکھتے تو جو ہے 50,000 سال کی مسافت کے برابر چہرہ آگ کے عذاب سے بچ جاتا ہے. 50,000 سال کی آگ کے عذاب سے بچ جاتا ہے. پھر رمضان کا پیغام سمجھنا کہ یہ صرف ایک ابتدا ہے, یعنی انسان کی ساری زندگی رمضان جیسی تھی ایسی ہونی چاہیے. پیر جمعرات کے روزے ہو گئے, یام بیت کے. دیکھیے مریض اپنے آپ کو دیکھ لیں, شوگر کا کچھ ایسے مریض ہوتے ہیں کہ ان کو نہیں رکھنا ہے, وہ ان کو عذر ہے. یعنی کہ اب اپنے آپ کو, انسانی جان کی بہت ویلیو ہے. اگر آپ بیمار ہیں, آپ کو روزہ منع ہے تو نہیں رکھیں. کچھ دوائیں ہوتی, کچھ بیماریاں ایسی ہوتی, ٹھیک ہے. رمضان کے بعد اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کرنا, اور پھر 11 مہینوں کے بعد رمضان میں کردار کو سنوارنے کی جو عملی تبدیلی آئی تھی اس کی مدت کو تھوڑا اور لمبا کرنا کہ اب میں جو اچھے اعمال کرتی رہی ساری عمر کرتی رہوں گی. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ شوال کے روزے رکھنے کا ایسا ہی ہے جیسے سال بھر کے روزوں کا ثواب مل جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور جو ہے بس نیتیں اچھی ہونی چاہیے. اب شوال کے 6 روزے, شوال کے روزے رکھنا سنت ہے. ان کے متعلق احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی ہے کہ جس نے عربک متن چھوڑ رہی ہوں اردو پڑھ لے. حالانکہ عربک میں تو ایک لذت ہوتی ہے, ایک حلاوت ہوتی ہے نا, مجھے تو بہت مزہ آتا ہے نا, تو لیکن ہم اردو میں جس نے آپ سب نے فرمایا جس نے پورے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے پیچھے شوال کے 6 روزے رکھے, یہ ایسے ہی ہے جسے سارے سال کے روزے رکھے ہو. صرف 6 روزے رکھ کے آپ کو سارے سال کے روزوں کا ثواب ملے, ٹھیک ہے. یہ سارے سال کے روزے کیسے ہوئے, اب کس طرح ہوئے یہ سال کے روزے کیسے ہوئے, کیونکہ ہم نے پڑھا ہے نا کہ جو ایک نیکی لائے گا بس اس کے لیے اس جیسی 10 نیکیاں, ایک نیکی کا 10 نیکیوں کے برابر ثواب ملتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کی تفصیل حدیث میں یوں آتی, پورے رمضان کے روزے 10 مہینوں کے روزے کے برابر اجر میں ہیں, اور شوال کے 6 روزے 2 مہینوں کے برابر, پس یہ سارے سال کے روزے ہوئے. دیکھیے 30 روزے, ایک روزے کا 10 نیکیوں کے برابر, 10 روزے کا ثواب, تو 30 روزے 300 ہو گئے, ہوئے نہیں ہوئے, ایک روزے پہ 10 نیکیاں, تو 30 کو آپ 10 سے کریں تو کتنے ہو گئے, 300 روزوں کا ثواب. پھر باقی رہ گئے شوال کے 6, تو 6 روزوں کو آپ کو ایک روزے پہ 10 کا ثواب ملتا, 6 روزے پہ 60, تو 360 ہو گئے. سمجھ آ گئی کیلکولیشن, تو 300 بعد میں بھی کریں گے ہم چائے پہ بھی. 360 روزے پورے ہو گیا. کس طرح 360 روزے کیسے ہو گئے, ثواب ملے گا. اچھا کیا شوال کے علاوہ 6 روزے رکھنے سے ہی اجر و ثواب ملے گا, تو یہ تو میں نے بتا دیا کہ 300. ہاں نہیں, پورے 6 رکھنے, پیر منگل کے رکھ لیں, ایام بیت 13, 14, 15 کے رکھ لیں, ایام بیت کے رکھ لیں, اور پورے مہینے میں جب رکھیں کنزیکیوٹیو 7 رکھ لیں تو زیادہ ثواب ہے. نہیں رکھ سکتی تو چھوڑ کے رکھ دیں, پیر جمعرات کے رکھ لیے. تو اگر آپ شوال شروع ہوتے ہی پیر جمعرات شروع کرتے ہیں تو آپ کو پورے 6 ہو جائے. 6 تو بہت ایزی ہے, چھوڑ کے رکھ لیں. اچھا کیا بیماری, مرض یا کسی اور شرعی عذر سے چھوڑے ہوئے رمضان کے روزے شوال کے روزے سے پہلا رکھنا لازمی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ رمضان, اچھا آپ دیکھیں, اچھا اب یہ بہت اہم بات ہے, ہمیں یہ سمجھ نہیں آتا ہے کہ پہلے ہم شوال کے روزے رکھیں یا پہلے رمضان کے رکھیں. اب اس میں 2 آ رہا ہیں, غور سے سنیں, ٹھیک ہے. رمضان کے روزے واجب ہیں, واجب ہوتی ہے کہ فرض ہے نا, جب واجب آئے نا تو فرض ہوتا ہے. جن کی پوچھ گچھ ہوگی, نفلی روزوں کی پوچھ گچھ نہیں ہے کہ پیر کے رکھے کہ نہیں, جمعرات کے رکھے کہ نہیں, محرم کے رکھے کہ نہیں, حج کے رکھے, اس کی پوچھ گچھ نہیں, وہ تو آپ ایکسٹرا ایک ثواب کما رہی, ٹھیک ہے. تو رمضان کے روزے واجب ہیں جن کی پوچھ گچھ ہوگی, لہٰذا انسان جب بھی واجب ادا کرنے کی استطاعت رکھے, طاقت رکھے, اسے واجب ہی ادا کرنا چاہیے. اور سورۃ بقرہ میں ہے نا کہ اگر آپ نہیں رکھ سکتے ہیں, بیمار ہیں, بوڑھے ہیں, تو وہ پھر مسکینوں کو کھانا کھلانا نا, مسکینوں کو کھانا کھلانا. تو اگر واجب ہیں, آپ استطاعت رکھتے ہیں, تندرست ہیں, تو آپ کو وہ واجب ادا کرنا چاہیے تاکہ انسان کے ذمے کچھ باقی نہ رہے. زندگی اور حالات کا کسی کو بھی علم نہیں ہے کہ کب زندگی ختم ہو جائے, حالات ناساز ہو جائیں. اس پوائنٹ کو دماغ میں رکھیں, زندگی, حالات, بیماری, صحت کا پتہ نہیں ہے, یہ پوائنٹ دماغ میں رکھے تو سمجھ آئے گا.
اگر کوئی شوال کے روزے رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں سے پہلے رکھ لے تو کیا اسے یہی اجر و ثواب ملے گا؟ یعنی رمضان کے روزے نہیں رکھے جو پیریڈز میں چھوٹ گئے اور آپ نے شوال کے رکھ لیے تو کیا وہی اجر ملے گا؟ جب وہ رمضان کے روزے قضا کر لے گا تو اس کو اور شوال کے رکھ لے گا 360 روزے کے برابر ہی لکھے جائیں گے، مگر وہ خاص فضیلت جو رمضان کے روزے رکھ کر پھر شوال کے روزے رکھنے سے حاصل ہوگی، اس کے متعلق علماء کی دو رائے ہے۔ کیا فضیلت کی کہ رمضان کے روزے پہلے رکھے جائیں یا شوال کے رکھے جائیں، یا پہلے شوال کے رکھے جائیں یا رمضان، تو اس کی دو رائے دی ہے علماء نے، ٹھیک ہے۔ علماء کی بات کو تو ہم رد نہیں، ان کو تو مطالعہ، ان کا تو علم اتنا ہوتا ہے۔ خاص فضیلت حاصل نہیں ہوگی اگر آپ نے پہلے شوال کے رکھ لیے اور پھر بعد میں، خاص فضیلت حاصل ہوگی پہلے رمضان کے رکھ لیے اس کے رکھ لیے۔ اب اس کا جواب یہ دے رہے ہیں لہٰذا احتیاط اسی میں ہے کہ رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے رکھنے کے بعد ہی شوال کے روزے رکھے جائیں۔ علماء بھی تو آخر انسان ہے نا، دو آرا ہمارے پاس آ گئے، تو پہلے کوشش کریں کہ آپ رمضان کے روزے رکھ لیں پھر وہ رکھ لیں۔ لیکن بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث میں نے پڑھی صحیح بخاری میں، آئی ایم دا اسٹوڈنٹ آف صحیح بخاری، تو اس میں نے پڑھی کہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک حدیث میں ہمیں ملتا ہے دا جسٹ آف دا حدیث، کیونکہ اب ایک حدیث ہم کرنے بیٹھیں گے، میں تو جس بتا رہی، ٹائم اتنا لمبا، تو انہوں نے کہا کہ رمضان سے پہلے پورے کرنے ہوتے ہیں نا، کر لینے چاہیے۔ تو یہ ہے کہ ابھی آپ پر ہے کہ آپ پہلے شوال کے رکھ لیں کہ بعد میں رکھ لیں، فضیلت ہے حاصل ہوگی بھی اور نہیں بھی ہوگی، اس لیے یہ آ رہا ہے کہ بہتر ہے کہ آپ کو، اور اگر یہ آپ کو وہ ہو رہا ہے تو کوئی بات نہیں، آپ اس کے پہلے رکھ لیں، اللہ تعالیٰ تو اجر دے لیں۔ آپ سسر نے فرمایا تم عبادت کرتے کرتے تھک جاؤ گے، اللہ تعالیٰ اجر دیتے ہوئے نہیں تھکے گا، تو اپنی طاقت بھی دیکھ لیجیے گا۔ دین از ویری فلیکسیبل، چیزوں کو بوجھ نہ بنائیں، اپنے آپ کو پریشان نہ کریں، اور جو فلیکسیبلی آسانی سے کر سکتے ہیں کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آسانی اور مشکل ہوتی تھی آسانی کو اپناتے تھے، ٹھیک ہے، سننا تو ٹھیک ہے، بس یہ سب تھا۔ اس کے علاوہ ہم ایک دو پوائنٹ دیکھ کے پھر دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا، ایک دو پوائنٹ وہ یہ ہیں کہ ایک پوائنٹ میں آپ کو بتا دوں، میں نے وہ بیچ میں چھوڑ دیا تھا، میں وہ آپ کو بتا دیتی ہوں، کیونکہ وہ اب یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہم دیکھ رہے ہیں، رمضان کے بعد کی چیزیں پڑھ رہے تھے نا کہ کس طرح ہمیں ثواب ملا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، سورۃ النحل 92۔ اور اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا سوت مضبوط کاٹنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ ڈالے۔ سوت کاٹنا یعنی روئی سے دھاگے سے، ایک عورت تھی اس کی دماغی حالت خراب تھی مکے میں، آپ سس میں زمانے، وہ خود ہی بناتی تھی، خود ہی بنتی تھی، سوت کاٹتی تھی، خود ہی اس کو توڑ دیتی تھی۔ تو تم اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ کہ اتنی رمضان میں روزے رکھے، زکوٰۃ، خیرات، صدقات، غیبت سے بچے، بہت ڈرتے رہے اللہ تعالیٰ سے، کافی پرہیزی کی ہر چیز میں، جو چیزیں حلال تھی وہ بھی اللہ نے حرام، کھانا پینا حلال ہے وہ حرام کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ روزے میں، میاں بیوی کا ریلیشن حلال ہے، اس کو دن میں حرام ہوتا ہے، رات میں اس کی اجازت ہے، تو کتنی چیزیں ہم برداشت کرتے ہیں نا، دھوپ اور گرمی میں بھی کر رہے ہوتے ہیں کام، تو اللہ تعالیٰ بچوں کو لینے تو جانا ہی پڑتا ہے، جن کو ڈرائیونگ آتی ہے، اب تو یہاں بھی ماشاءاللہ ڈرائیونگ ہو رہی، تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں ایک ایسی عورت کی مثال دیتے ہیں جس نے بڑی محنت سے دھاگا بنایا، اسے مضبوط بھی کر دیا، لیکن پھر بعد میں اپنی محنت پر پانی پھیر دیا، تو ایسا نہ ہو کہ ہمارا پانی پھر جائے، اور وہ دھاگا جو اس نے اتنی محنت سے بنایا تھا پھر اسے ادھیڑ کر اور توڑ کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ آپ نے رمضان میں کافی عبادت کی ہے، ٹھیک ہے، برے کاموں سے دور رہے، اللہ تبارک تک کو جو اعمال اللہ تعالیٰ کو پسند تھے وہ کیے۔ اب رمضان کے بعد مجھے فرسٹ دا لیسن فار می، مجھے اپنی پرانی عادتوں پہ نہیں آنا ہے اور اپنی محنت کو ضائع نہیں کرنا ہے مجھے، اور آپ کو ہوتا یہ کہ ایک غیبت کو لے لیں، میں ان کی مروت کروں گی نا، میری کوئی بھی پیاری دوست ہوئی، اچھا فلاں تو ایسی، میں نے اگر گردن بھی ہلا دی تو میں تو ماری گئی، میں تو غیبت میں آ گئی، میں اپنی تیسری بیٹی ہے، ابھی پتہ نہیں وہ آ جائے گی کہیں، جہاں ہم لوگ غلط بولنے لگتے ہیں نا وہ ایسا گھماتی، اچھا تو فلاں چیز کا کیا ہو گیا، تو کل کیا روٹین ہے، تو اچھا تو ہمیں وہاں جانا، ہم فوراً سمجھ جاتے ہیں دیکھیں یہ لوگ بھی ہنس رہی نواز منہ پہ کبھی ہو جاتا ہے نا انسان سے، تو ایک دم ذہن میں بھی آ جاتا ہے کہ، تو وہ بچے جو ہے نا کہ ہاں آپ کے ساتھ ممی بہت برا ہوا، اب آپ معاف کر دیں، آپ نے تو درس دیا تھا، شیطان ہے نا ہمارے ساتھ، ہوائے نفس ہے، تو اپنے آپ کو بہت کھینچنا ہوتا ہے، تو غیبت میں ہم نے اپنی سر بھی ہلا دیا نا تو ہم تو گئے مارے گئے، وہی ہوگا کہ آپ سسم کو دکھایا گیا کہ وہ اپنے جو ہے گال اور وہ تانبے کے پیتل کے ناخنوں سے نوچ رہے ہیں نا، اپنے بھائی کا گوشت کھا رہے، تو بس اللہ تعالیٰ ہمیں اطاعت کے جو اللہ تعالیٰ کے کام ہیں، اللہ کی خوشی کے جو کام ہیں، جس سے اللہ راضی ہو، اللہ کو راضی کرنا ہے، اور
یہ دنیا تو ہے فانی ہے، ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی کیا ہے، دھوکے کا سامان ہے نا، یہ آیت ہے نا، تو بس ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے اور اس کے لیے بڑی قربانیاں دینی پڑیں گی. جنت آسان نہیں ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں تو یہ موت و زندگی اس لیے بنائی کہ میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ نیک احسن عمل کون لے کے آتا. خوبصورت تو ہم ہیں ہی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم نیک اعمال کریں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے کام کریں. اور جنت میں ایک کوڑا کیا، وہ تو اتنی سی چیزیں رکھنے کی جگہ جو دنیا اور مافیا سے بہتر ہے، اتنی جگہ بھی مل جائے. لیکن اللہ کرے ہمیں بہت بڑی وسیع جنت اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے. اور جو ہے چلے ہم دعا کر لیں اب ہوسٹس کی اجازت سے. پہلے تو ان کے لیے دعا کریں گے جو بلاتا ہے، جو کھانا کھلاتا ہے، جو پکاتا ہے، جو محنت کرتا ہے. اور چلے ہم دعا کرتے ہیں انشاءاللہ، شارٹ ہو اچھا ہو، اور یہ کہ پھر ہمیں ٹائم بھی ملے تھوڑا بات چیت کرنے کا. چلے ہم دعا کر لیتے ہیں. اب رونا، وہ کہتے ہیں نا دعا میں رونا نہ بھی آئے تو رونے والا منہ بنا لیں، اور تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند آتی ہے. تو پہلے تو سورۃ الفاتحہ اور آگے پیچھے درود شریف ہونا چاہیے، کیونکہ اگر درود شریف نہیں پڑھتے تو دعا جو ہے معلق رہتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں شروع کروں دعا شروع کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ ہم اس مقبول دعا کے ذریعے آپ سے دعا کرتے ہیں جس کو پڑھ کے دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. اللہ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کیونکہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ ہی اللہ ہیں، آپ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، آپ اکیلے ہیں، بے نیاز ہے، جس سے نہ کوئی پیدا ہوا اور نہ ہی آپ کسی سے پیدا ہوئے، نہ آپ کا کوئی ہمسر ہے. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. یا اللہ کل شکر تعریف آپ کے لیے، اور نیک اعمال صرف آپ کی توفیق سے ہی پائے تکمیل کو پہنچتے ہیں. یہ رمضان کا مہینہ اور جو عبادتیں ہم نے کی آپ کی دی ہوئی توفیق سے ہی یا الہی پائے تکمیل کو پہنچے. ہم اس قابل نہ تھے اس میں عبادت، قیام، رکوع، سجود، صیام، تہجد پڑھنے کے، زکوٰۃ، خیرات دینے کے. الہی آپ نے ہی ہمیں اس قابل کیا. اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذہاب ہمومنا وغمومنا. اللہ قرآن عظیم کو ہمارے دلوں کی بہار، ہمارے سینوں کا نور، ہمارے دکھوں کو دور کرنے والا، ہماری پریشانیوں اور غموں کو دور کرنے والا بنا دیجیے. اہدنا الصراط المستقیم. اللہ سیدھے راستہ پہ چلا دیجیے، اس پہ استقامت عطا فرمائیے. الہی اس پہ چلا بھی دیجیے، سیدھا راستہ دکھا بھی دیجیے، اس پہ استقامت بھی عطا فرما دیجیے. اللہ ہم آپ سے آپ کے فضل اور رحمت کا سوال کرتے ہیں کیونکہ آپ ہی اس کے مالک ہیں. الہ العالمین. اللہم زینا بزینت الایمان وجعلنا ہداۃ مہتدین. اللہ ہم کو ایمان کے زیور سے راستہ پیراستہ کر دیجیے اور ہمیں ہدایت یافتہ کا بھی یا الہی رہنما بنا دیجیے. الہ العالمین. اللہ ہمارے دل کو صحیح راستے پر لگائیے، ہماری زبان کو درست کر دیجیے، ہمارے دل سے بغض و عناد ختم کر دیجیے. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. اللہ اے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارا نور پورا کر دیجیے. ہمیں پل صراط پار کرنے کے لیے نور چاہیے ہوگا، ہمیں بخش دیجیے. بے شک آپ ہر چیز پر قادر ہے. یا الہی پل صراط آسان کر دیجیے گا، میزان پہ نیک اعمال کا پلڑا ہمارا بھاری کر دیجیے گا. الہی ہم اس قابل تو نہیں، گناہوں کی گٹھیاں اٹھائے ہوئے ہیں، لیکن آپ کے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ جب بھی جنت طلب کریں، جنت کے اعلیٰ مرتبے طلب کریں. الہی ہم جنت الفردوس کے اعلیٰ مرتبے طلب کرتے ہیں، ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دیجیے. الہ العالمین. آگ کے عذاب سے بچا لیجیے. اللہ ہمیں اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک. اللہ ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں آپ کی عطا کردہ نعمتوں کے زوال سے. الہی ہماری گناہوں کی پاداش میں جو ہمیں نعمتیں حاصل ہے یا الہی اس کا زوال مت کیجیے گا.
ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں آپ کی عطا کردہ عافیت کے بدل جانے سے الہ العالمین۔ ہر طرف عافیت بدل گئی ہے الہی، یا الہی غزہ کے مسلمانوں پہ رحم فرما دیجئے، انہیں عافیت عطا فرما دیجئے، ان کے شہداء کو قبول فرما دیجئے، ان کے مریضوں کو شفاء کلیہ کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجئے الہ العالمین، ان پہ رحم فرما دیجئے، یا الہی ان کے گھر بار سب لوٹ گئے ہیں الہی، ان کو سب کچھ عطا فرما دیجئے الہی۔ دشمنوں پر ایسا قحط سالی نازل کیجئے جیسے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط سالی نازل ہوئی تھی، یا الہی ودمرہ تدمیرا الہی، ان کی تدبیروں کو، ان کے مکر کو الہی یا الہی ناکام بنا دیجئے الہی، مسلمانوں کو فتح نصرت کامیابی عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں آپ کی سزا کے اچانک وارد ہو جانے سے اور آپ کی ہر قسم کی ناراضگی سے۔ اے اللہ ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، زندگی اور موت کے فتنے سے، اور فتنہ مسیح دجال کے شر سے، یا الہی قیامت کی نشانیاں سب ظاہر ہو گئی ہیں بڑی بڑی، الہی ہمیں بچا لیجئے، فتنہ مسیح دجال کے شر سے بھی بچا لیجئے الہ العالمین۔ اے اللہ ہم بے شک سخت مشقت بدبختی کے پا لینے سے، بری تقدیر سے پناہ چاہتے ہیں، ہماری بری تقدیر کو اچھی تقدیر میں بدل دیجئے، دشمنوں کے خوش ہونے سے پناہ چاہتے ہیں الہ العالمین۔ اللہ ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں آزمائش کی سختی سے، بدبختی کے پا لینے سے، بری تقدیر سے، دشمنوں کے خوش ہونے سے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ بے شک آپ معاف کرنے والے، معافی کو پسند کرتے ہیں، پس ہمیں معاف کر دیجئے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرمائیے، جس طرح انہوں نے ہمیں بچپن میں پالا تھا الہی۔ فتنے کا دور ہے، ہمارے بچوں کو، شوہر کو، یا الہی ہم سب کو اس فتنے سے بچا لیجئے الہی۔ یہ ٹیکنالوجی کا فتنہ، یہ پتہ نہیں کون کون سے فتنے الہی، بچا لیجئے، ہمیں پہ رحم فرما دیجئے۔ اے اللہ اپنی محبت کو ہماری ہر چیز کی محبت سے بڑھا دیجئے، ہمیں اپنا خوف ہر چیز کے خوف سے زیادہ کر دیجئے، دنیا کی ہر طلب پر اپنی ملاقات کا شوق غالب کر دیجئے۔ جب آپ دنیا والوں کو ان کی دنیا سے ٹھنڈک دے رہے ہو تو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اپنی عبادت میں رکھ دیجئے۔ اے اللہ ہم دنیا اور روز قیامت کی تنگی سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ بے شک ہم آپ کی عطا کردہ نعمتوں کے زوال سے، آپ کی عطا کردہ عافیت کے بدل جانے سے، آپ کی سزا کے اچانک وارد ہونے سے اور قسم کی ناراضگی سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں۔ یا الہ العالمین ہمیں زیادہ دے کم نہ کر، ہمیں عزت دے اور ذلیل نہ کر، ہمیں عطا کر اور محروم نہ کر۔ یا الہی وہ روب و دبدبہ جو آپ سے صحابہ کے زمانے میں تھا مسلمانوں کا، وہ واپس لے آئیے یا الہی، ہم خوش و خاص کی طرح ابھریں الہی۔ ہم پہ رحم فرما دیجئے مسلم امت پہ، جہاں جہاں ظلم ہو رہے مسلمانوں پر، یا الہی رحم فرما دیجئے الہی۔ دشمنوں کی تدبیروں کو یا الہی ان کی تدبیروں کو غارت کر دیجئے، غارت کریے، ہمیں دوسروں پر مقدم کریے اور ہم پر کسی کو مقدم نہ کریں یا الہی، ہم پہ مقدم آگے اور ہمیں راضی کر دیجئے اور ہم سے راضی ہو جائیے۔ اے اللہ ہم پر بڑھاپے کے قریب اور عمر کے خاتمے تک اپنا رزق کشادہ رکھیے۔ یا الہی ہمیں جان مال سے، بچوں کا کسی کا محتاج نہ کیجیے گا۔ اے اللہ ہم سے آسان حساب لیجیے گا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ یا الہی موت کے وقت شہادت، کلمہ شہادت نصیب فرما دیجیے گا، توبہ کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ اللہ ہمارے دلوں میں الفت ڈال دیں، یا الہی ہمارے دل شتہ ہو گئے، یا الہی قرابت داریاں توڑنے والے ہو گئے، الہی دل شتہ، دل پھٹے ہوئے ہو گئے ایک دوسرے سے، ہمارے دلوں میں الفت ڈال دیجیے، ہماری باہم اصلاح فرمائی، ہمیں سلامتی کے راستے دکھائی، ہمیں اندھیروں سے روشنوں کی طرف نجات عطا فرمائی، ہمیں ظاہری چھپے ہوئے گناہوں سے بچا لیجیے، ہماری سماعتوں، بصارتوں، دلوں، بیویوں اور اولاد میں برکت عطا فرمائی، ہم پر مہربان ہو جائیے۔ بے شک آپ ہی توبہ قبول کرنے والے، رحم فرمانے والے، ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنا دے، تاکہ ان کے ذریعے ایک دوسرے کے مقابلے میں آپ کی تعریف کرنے والے بن جائیں۔ انہی نعمتوں کا ہم پر پورا کر دیجیے۔ اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس الاعلی واعوذ بک من النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ ہمارے رب ہمارے لیے ہمارا نور پورا کر دیجیے، ہمیں بخش دیجیے، بے شک ہر چیز پر قادر ہیں۔ اے اللہ ڈال دے ہمارے دل میں نور، ہماری آنکھوں میں نور، ہمارے کانوں میں نور، ہمارے دائیں نور، بائیں نور، اوپر نور، پیچھے نور، ہمارے آگے نور، پیچھے نور، اور بنا دے میرے لیے نور، ہمارے لیے نور، ہماری زبان میں نور بنا دے، ہمارے پٹھے نورانی، ہمارا گوشت نورانی، ہمارا خون نورانی، ہمارے بال نورانی، ہماری جلد نورانی، اور ڈال دیں ہمارے نفس میں نور، اور بڑھا دیں ہمارے لیے نور۔ اے اللہ ہمیں نور عطا فرما دیجیے، پل صراط پہ ہمیں یہ نور چاہیے۔ وَإِلَٰهُ العالمین
یا الہ العالمین حج عمرے کی سعادت بار بار نصیب فرمائے اللہ. ہم تو یہاں رہتے ہیں، ہمارے لیے آسان ہے. جو لوگ دوسرے ملکوں میں اللہ سب کے لیے آسانیاں، یہاں رہنے والے اور دوسرے آسانیاں فرما دیجیے. حج عمرے کی سعادت بار بار نصیب فرمائے. روضہ رسول کی زیارت نصیب فرمائی. الہی میری بہنوں نے ہاتھ پھیلائے ہوئے، یہ آپ کی محبت میں جمع ہوئی. الہی ان کی جو آج جائز تمنا آرزویں ہیں یا الہی پوری کر دیجیے. الہی ان کے ہاتھ، میرے ہاتھ خالی نہ لوٹائیے. یا الہی ہماری بہن جو خاتون خانہ، انہیں بہترین اس کا اجر عطا فرمائی. الہ العالمین الہی انہوں نے اتنی محنت کی، اس کا بہترین اجر عطا فرمائی. الہی یہ سب بہنیں ہم سب بھی آئیں، اس محفل کا بہترین اجر عطا فرمائے. اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم. یا الہی ہماری بہن نے جو یہ محفل منعقد کی ہے، الہی ان کے رزق میں برکت عطا فرمائی، ان کی مغفرت کر دیجیے، ان پر رحم فرما دیجیے. اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی. اللہ جس نے ہم سب کو کھلایا، ہماری بہن نے، اور جس نے ہمیں پلایا، ان کو بھی آپ ہمیشہ رزق میں فراوانی عطا فرمائیے. ان کو ہمیشہ کھلائیے، ہمیشہ پلائیے. ان کے بچوں کو صدقہ جاریہ بنا دیجیے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یا الہی ہمارے شوہر کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، اور یا الہی متقیوں کا امام بنا دیجیے. الہی ہمیں بری موت سے بچا لیجیے، گر کر مرنے سے، ڈوب کر مرنے سے، ملبے کے نیچے آنے سے، دب کے مرنے سے بچا لیجیے. الہی ہماری قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیجیے گا الہ العالمین. اور قبر کی یا الہی برزخ کی زندگی بھی ہماری آسان فرما دیجیے الہ العالمین. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک حبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، واعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک حبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا الہی ہم ہر اس چیز کی خیر اور بھلائی طلب کرتے ہیں جس کی خیر آپ سے نے مانگی، اور ہر اس چیز سے پناہ مانگتے ہیں جس کی پناہ آپ سے نے مانگی. اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا التاویل. اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائیے اور ہمیں کتاب قرآن کی تفسیر سکھا دیجیے. اللہم اللہ ہم بچوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اللہم علمہم الکتاب. اللہ انہیں اور ہمیں کتاب قرآن کا علم عطا فرمائیے. اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا التاویل. اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، کتاب کی تعویل و تفسیر سکھا دیجیے. اللہم علمہم الکتاب والحساب وقہ العذاب. اللہ ہمارے بچوں کو حساب و کتاب سکھا دیجیے، ان کو عذاب سے بچا لیجیے. یا الہی جو مانگنے سے رہ گیا، جو نہ مانگ سکے، جو ہمارے حق میں بہتر ہو عطا فرما دیجیے گا الہ العالمین. میری بہنوں نے ہاتھ پھیلائے ہوئے، انہیں خالی نہ لوٹائیے الہ العالمین. سب کی جائز تمنا آرزو پوری کر دیجیے. بیماروں کو شفائے کلیہ کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجیے. بے روزگار کو روزی عطا فرما دیجیے. بے اولادوں کو اولاد عطا فرما دیجیے. یا الہی میری بہنوں کے حاضر غیر حاضر ہماری دعاؤں میں کل مسلم مسلمات مومن مومنات شامل ہیں، جس کی جو تمنا آرزو ہیں یا الہی عطا فرما دیجیے. دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرما دیجیے. ربنا اغفر لنا ورحمنا وآتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا الہی میری بہنوں کے تو آپ تو یا الہی لطیف خبیر ہے، دلوں کے بھید کو بھی جانتے. جو یا الہی یہ لوگ چاہتی ہیں اپنے بچوں کے حق میں، اپنے شوہر کے حق میں، الہی ان کی جائز تمنا آرزو پوری کر دیجیے. الہی ان کے اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، شوہر کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے. الہی موت سکرات آسان کر دیجیے گا، مرتے وقت کلمہ شہادت نصیب فرما دیجیے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا الہی ہم سب کو اس محفل کا بہترین اجر عطا فرمائی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنی اپنی دعا مانگ لیے، جو مانگنا ہو. اس وقت تو اللہ تعالیٰ کی ذکر کی محفل ہے، قبولیت کی گھڑی.